حکمرانی کی وصیت تو تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ایک روز سورج طلوع ہوا اور رضیہ برصغیر کی پہلی اور دلی کی واحد مسلمان خاتون سلطان بن گئی۔ 1205 میں پیدا ہونے والی رضیہ ہندوستان میں خاندان غلامہ کے تیسرے سلطان شمس الدین التمش اور ترکان خاتون کی بیٹی اور پہلے سلطان یعنی قطب الدین ایبک کی نواسی تھی۔ رضیہ نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں علوم تو سیکھے ہی مگر لڑائی میں بھی مہارت حاصل کی۔ رضیہ کے والد التمش انہیں کاروبار حکومت چلانے کے گر بتاتے اور ان سے امور مملکت میں مشورہ بھی لیتے۔ التمش نے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین محمود کو جانشینی کے لیے تیار کیا تھا، مگر 1229 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مورخ منہاج السراج کے مطابق التمش کو اندازہ تھا کہ ان کے زندہ بچ جانے والے بیٹے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور ان کے بعد ریاستی امور نہیں سنبھال پائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی انتظامی صلاحیت آزما چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امور مملکت کی ذمہ داری رضیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1231 میں گوالیار کی مہم پر روانہ ہوتے ہوئے التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو دلی کا انتظام سونپا تھا۔ رضیہ نے یہ ذمہ داری اتنی اچھی طرح نبھائی کہ دلی واپس آنے پر التمش نے انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عمرہ نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا کہ التمش کے وارث ان کے بیٹے ہیں تو التمش نے انہیں جواب دیا کہ رضیہ ان کے بیٹوں سے زیادہ قابل ہیں۔ ایک مرتبہ التمش نے اپنے عمرہ سے کہا کہ جتنا میرے سارے بیٹوں کا حوصلہ اور دماغ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر رضیہ علم و دانش، ہمت اور دلاوری سے بہرہ مند ہے۔ التمش نے تو اپنی بیٹی کے حوالے سے جو چاہا سو چاہا، مگر 40 کی تعداد میں یہی عمرہ تھے جو ترکان چہلگانی کے نام سے قائم اس کمیٹی کے رکن تھے جس کی اطاعت بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھی۔ یہی 40 معتبر شخصیات تھیں جو التمش کے بعد رضیہ کی حکمرانی پر متفق نہیں ہوئی۔ خود التمش کی کنیز اور ملکہ ترکان شاہ بھی رضیہ کے خلاف تھیں اور اپنے بیٹے یعنی رضیہ کے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1236 میں رکن الدین ہی سلطان بنے، لیکن چند ہی مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں اور اصل اقتدار دراصل ملکہ ترکان شاہ کا ہے، جو اپنے بیٹے کے اقتدار کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں بیٹے کے مظالم سے بالآخر ترکان چہلگانی بھی تنگ آ گئے۔ رکن الدین نے خود کو لذت کے حصول میں مصروف کر لیا اور ریاست کے معاملات اپنی ماں پر چھوڑ دیے۔ ملکہ ترکان ایک ترک کنیز تھی اور انہوں نے یہ موقع ان تمام لوگوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جنہوں نے ماضی میں ان کی توہین کی تھی۔ یوں رکن الدین کی حکومت غیر مقبول ہو گئی اور رضیہ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی۔ جب رکن الدین نے باغیوں سے لڑنے کے لیے کوہرام کی طرف کوچ کیا تو ملکہ ترکان شاہ نے دلی میں رضیہ کو مارنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، مگر جمعہ کے اجتماع میں مظلومیت کی علامت یعنی سرخ لباس میں رضیہ کی تقریر کے بعد ایک ہجوم نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور ترکان شاہ کو حراست میں لے لیا۔ ترکان اور 7 ماہ سے کم عرصے تک حکمران رہنے والے ان کے بیٹے رکن الدین کو ایک ہی روز میں پھانسی دے دی گئی۔ رضیہ کا تخت دلی پر بیٹھنا بہت ہی نمایاں خصوصیات کا حامل تھا۔ لوگوں نے دلی سلطنت کی تاریخ میں پہلی بار اپنی ہی پہل پر جانشینی کے معاملے کا فیصلہ کیا۔ دلی کی آبادی کی حمایت رضیہ کی طاقت کا بنیادی ذریعہ تھی۔ کئی عمرہ اور فوج نے رضیہ کی اطاعت قبول کی اور انہیں تخت پر بٹھایا اور یوں وہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون مسلمان حکمران بنی اور سلطان کہلانا پسند کیا۔ وہ کہتی تھی کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ رضیہ نے ابتدا میں والد کے نام کے سکے جاری کیے۔ جب ان کے نام کے سکے بنے تو ان پر 2 قسم کی تحریریں ابری ہوئی تھیں، سلطان جلالت الدنیا والدین اور السلطان المعظم رضیۃ الدین بنت السلطان۔ رضیہ نے اپنے دور میں عوام کے لیے فلاحی کام کیے اور امن عامہ قائم رکھا۔ وہ کسی بھی مسئلے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزائیں دیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی اور انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کے سامنے کبھی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بزدل اور نکما نہیں بننا چاہتی۔ وہ ایسا لباس پہنتی تھی جس میں ان کا پورا جسم چھپا رہے سوائے چہرے کے۔ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ جنگوں میں بھی پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوتی اور ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی سے ختم کیا۔ اپنے مخالف عناصر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ حبشی غلام جمال الدین یاقوت کا امیر کے طور پر تقرر تھا۔ ترک حلقے جو ویسے ہی عورت راج پر جھلے بنے بیٹھے تھے، اب ایک سیاہ فام غلام کو بڑے عہدے پر دیکھ کر سخت ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ رضیہ اصل میں یاقوت کو پسند کرتی ہے۔ اس میں حقیقت کتنی تھی اور کتنا افسانہ، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس زمانے کے مورخین میں اس حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ 1238 سے 1239 میں لاہور کے گورنر ملک عز الدین کبیر خان ایاز نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ کی پیش قدمی نے انہیں سودرا بھاگنے پر مجبور کیا، چونکہ سودرا سے آگے کا علاقہ منگولوں کے زیر اثر تھا اور چونکہ رضیہ ان کا پیچھا کرتی رہی، اسی لیے عز الدین کو ایک بار پھر ہتھیار ڈال کر رضیہ کے اختیار کو قبول کرنا پڑا۔
رضیہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئی، لاہور ان سے لے لیا لیکن ملتان انہیں تفویض کر دیا۔ دلی سلطنت کے اہم علاقے بھٹنڈا کے حاکم ملک اختیار الدین التونیا تھے۔ ایک زمانے میں رضیہ کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب رضیہ اور یاقوت کے جھوٹے سچے قصوں کا پتہ چلا تو بھنا گئے اور علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے رضیہ نے دلی سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن فوج کے چند عناصر نے رضیہ کی آنکھوں کے سامنے یاقوت کو قتل کر دیا اور خود انہیں گرفتار کر کے ملک التونیا کے حوالے کر دیا۔ یوں رضیہ کے سارے 3 سالہ دور کا خاتمہ ہوا۔ وہ التونیا کی قید میں رہی جبکہ دلی میں حکومت ان کے ستیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی۔ بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہلگانی کے پاس تھا۔ ملک التونیا کو کچھ نہ ملا تو انہیں اندازہ ہوا کہ رضیہ کو تخت سے ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تب التونیا نے رضیہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور خود رضیہ کو بھی اپنا تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آیا۔ دونوں نے شادی کر لی اور مل کر جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1240 میں ملک التونیا کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا مگر ایک مرتبہ پھر رضیہ سلطان کو شکست ہو گئی۔ رضیہ اور التونیا بمشکل اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگے۔ زخموں سے چور بھاگتے بھاگتے کیتھل پہنچے جہاں چند مقامی افراد نے کھانے پینے کا سامان دیا لیکن اگلے روز اسی جگہ سے ان کی لاشیں ملی۔ رضیہ ایک ایسی عورت کی شاندار مثال ہے جو جدید اسلامی معاشرے سے پہلے کے دور میں اقتدار میں آئی۔ رضیہ کے والد کے ان کی دانشمندی اور حکمرانی کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کی آبیاری کرنے اور جانشین بنانے اور ان کے تخت پر فائز ہونے کی راہ ہموار کی۔ رضیہ نے ایسے ماحول میں حکومت کر دکھایا جس میں بیٹیوں کی پیدائش عام طور پر مایوسی کو جنم دیتی تھی اور خواتین کے پاس اختیارات حاصل کرنے کی بہت کم راہیں تھیں۔